آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کے مرحومہ نرگس حسین بنت سید محمد تقی، مرحوم سید محمد جعفر ابن سید محمد تقی، سید محمد باقر ابن سید محمد تقی، میر علی شاعر ابن میر داؤد علی اور تمام مومنین و مومنات بالخصوص شہداء کی ارواح کو ہدیہ فرمائے۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک ایصال ثواب سے متعلق یہ مجلس ہے، لہذا قرآن مجید سورہ بقرہ کی 132 نمبر کی آیت شریفہ کی جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو اس بات کی وصیت کی، اور جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو یہ وصیت کی، یا بنیہ ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے فرزندوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس وقت تک دنیا سے مت جانا، نہ جانا، اس وقت تک موت کو اختیار نہ کرنا جب تک کہ تم واقعی مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں موت کی آمادگی کے عنوان سے اس سے پہلے کسی ایصال ثواب کے سلسلے کی مجلس میں گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں پہ بھی اسی سے متعلق کچھ نکات، کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ خوب ظاہر سے بات ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مربوط بھی ہیں، لیکن ایسی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ان معروضات کو نہیں سنا ہے ان کے لیے یہ چیز ایسی ہو کہ جو ہے اس کی بنیاد پہ سمجھی جائے، بلکہ یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلی وضاحت کی جو اس مجلس میں بھی کی تھی کہ جو یہ بات کہی گئی ہے کہ جب تک تم واقعی مسلمان نہ ہو جانا، اس وقت تک اس دنیا سے نہ جانا یا موت کو نہ اختیار کرنا۔ خوب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر ملک الموت آئے تو منع کر دو کہ ابھی ہم نہیں مریں گے، ابھی ہم واقعی مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کو آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس مرحلے کے لیے آمادہ کر لینا، اس لیے کہ موت کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ حکم اس چیز کے لیے دیا جاتا ہے جس پہ ہمارا اختیار ہو، موت پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہمارا اختیار اس اپنے آپ کو تبدیل کرنے پہ ہے، اپنے نفس پہ ہے، اپنے کردار پہ ہے، اپنے وجود پہ ہے، لہٰذا ہم کو وہ کرنا ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے۔ تو اس آیت شریفہ اور گفتگو، اور اس طرح سے یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ جب تک یہ نہ ہو جائے وہ نہ کرنا، تو وہاں پہ مراد یہی ہوتی ہے کہ مثلاً اس وقت سے آنے سے پہلے، اس پہلے
مرحلے کو کمپلیٹ کر لینا، مکمل کر لینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو انسان طول دے اور جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک اس کو لٹکائے رکھے اور انجام نہ دے۔ تو موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ انسان کو کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی حال میں، کسی بھی عمر میں موت آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ معاشرہ طے کرتا ہے کہ مثلاً جو ہے وہ انسان اس ایج پہ پہنچ جائے تو اب اگر مرتا ہے تو یہ نہیں کہتے ہیں لوگ کہ جلدی مر گئے، یا فلاں ایج میں مر جائے تو کہتے ہیں بہت جلدی انتقال ہو گیا، ابھی تو موت کا وقت نہیں تھا، ابھی تو مرنے کا وقت نہیں تھا۔ یہ ایک معاشرے کی اپنی اصطلاح، لیکن کوئی موت کا وقت معین نہیں ہے۔ اللہ نے جس کے لیے جب وقت معین کیا ہے اسی وقت پہ موت آنے والی ہے۔ خصوصاً ابھی یہ جو وبا کے نتیجے میں مختلف لوگوں کے مرنے کی خبر سن رہے ہیں، تو واقعی بہت سارے ایسے واقع ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے مرنے کا وقت نہیں تھا، فلاں کی جلدی، ادھر واقع ان کے اپنے جو زمانے کے حالات ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ گفتگو کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے وہ ان چیزوں کو طے کرتے ہیں، لیکن در واقع جو حقیقی وقت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ نے جو وقت معین کیا ہے اسی وقت پہ موت آنے والی ہے۔ لہٰذا اس وقت بہت سارے لوگوں کی جو مرنے کی خبر سن رہے ہیں اس سے یہ بات اور واضح ہو رہی ہے کہ کسی کا کوئی وقت معین نہیں ہے، کبھی بھی کسی کو بھی موت آ سکتی ہے، اور کوئی بھی چیز اس کی موت کے لیے بہانہ بن سکتی ہے، یا کوئی بھی چیز علت اور سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا جب یہ یقینی ہے کہ موت آنی ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ موت کب آنی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے لمحے موت آ جائے۔ ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کرتے کرتے ہو سکتا ہے موت آ جائے، ہے نا، ہو سکتا ہے یقیناً، یعنی جو وقت کے اعتبار سے ہے ہم کچھ نہیں اس میں طے کر سکتے، حتیٰ یہ بھی نہیں کہہ سکتے یقینی طور پہ کہ ہم ممبر سے صحیح و سالم اتر ہی آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ ممبر سے نہ اترنے پائیں۔ موت ایسے ہی ہے کہ کبھی بھی، کہیں بھی، کسی وقت بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ تو جب ہم کو وقت بھی نہیں معلوم کہ کب آنی ہے، جب ہم کو جگہ بھی نہیں معلوم کب آنی ہے، اور یقین ہے کہ ہمیں حتماً آنی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہم موت کے لیے آمادہ رہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ واقعی مسلمان رہیں۔ یہ دو عظیم نبی نے جو اپنے اولاد کو وصیت کی، جناب ابراہیم اور جناب یعقوب نے، کہ خبردار اس وقت تک جو ہے اس دنیا سے مت جانا جب تک کہ تم فلا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تک کہ تم واقعی مسلمان نہ ہو جانا اس وقت اس دنیا سے نہ جانا۔ خوب، اس کا مطلب یہ کہ اس دنیا سے جانا جب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور کسی بھی لمحے ہم اس دنیا سے جا سکتے ہیں، موت آ سکتی ہے، تو اپنے آپ کو ہمیشہ اس دنیا سے جانے کے لیے آمادہ رکھو۔ اس میں موت کے لیے آمادگی، بہت سی چیزیں ہیں کہ جو آمادگی ہیں، ہر سفر کے لیے آمادگی ہوتی ہے۔ انسان اپنے گھر سے چند قدم کسی مجلس میں، کسی پروگرام میں، کسی شادی میں، کسی بیاہ میں، کسی سال ثواب میں، بازار، کسی کام سے کسی بھی فنکشن میں شرکت کے لیے جاتا ہے تو کچھ تو آمادگی کرتا ہے، کچھ تو وہاں کے لیے اس کے تیاری ہوتی ہے، نہ کہ وہ سفر کہ جو ہمیشگی کا سفر ہے، جو اتنا لمبا سفر ہے، اس کی تو آمادگی کچھ ہوگی۔ لہٰذا انسان کو اگر کسی بھی لمحے موت آنی ہے تو ہر لمحے موت کے لیے تیار ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ کا فلاں جگہ کا سفر ہے اور کسی بھی وقت آپ کو یہ کال آ سکتی ہے، بعض لوگوں کی جاب بھی اس ٹائپ کی ہوتی ہے، ابھی وہ ان تفصیلات میں، چونکہ یہ مثال ہے کہ کسی بھی وقت آپ کو کال آ سکتی ہے، آپ کو فوراً نکلنا ہوگا۔ خوب، ایسا آدمی کیا کرے گا؟ ہمیشہ اپنا سامان، اپنی اٹیچی، اپنا بیگ تیار رکھے گا کہ کبھی بھی کال آئے گی فوراً ہم سامان کو اٹھائیں گے اور نکل لیں گے۔ اسی طریقے سے اپنی موت کے لیے جو ہماری اٹیچی اور بیگ ہے وہ ہمیشہ تیار ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس اٹیچی اور بیگ میں ہمارے ایمان، ہمارا عمل، ہمارے عقائد جو بھی وہاں پہ مانگے گئے ہیں اور جو بھی اس دنیا کے لیے ویلڈ ہیں، جس چیز کی وہاں پہ ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے اس بیگ میں ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیگ تعبیر ہے، ورنہ قبر میں نہ کسی کا بیگ جاتا ہے اور نہ کسی کی اٹیچی جاتی ہے، لیکن ہاں جو ہم کرتے جا رہے ہیں وہ ایک مخصوص بیگ میں اسٹور ہوتا جا رہا ہے، محفوظ ہوتا جا رہا ہے، ہم کو بھی لے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جس وقت ہم یہاں سے جائیں گے اس دنیا سے، آٹومیٹک وہ ہمارے ساتھ جائے گا،
اور جب بھی ہم کو اس کی ضرورت پڑے گی اپنے آپ وہ کھل جائے گا، اور جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہماری مدد اور نصرت کے لیے آ جائے گی۔ بس اہم یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو رکھا ہو، اگر نہیں رکھا ہے تو پھر ہم وہاں پہ محروم ہو جائیں گے، محروم رہیں گے۔ لہٰذا ہم کو آمادگی کرنی ہوگی، اور یہ آمادگی واقعی سیریس ہے، بالخصوص اس زمانے میں اتنی ساری موتوں کو دیکھ کے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے درمیان سے رخصت ہوں، اور یقیناً بہت سی ایسی موتیں ہیں کہ جن کو سن کے، سبھی کی موت کو سن کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہرحال کوئی بھی انسان ہو، اس کی اپنی فیملی اور اپنے معاشرے میں اور اس دنیا میں اس کی ایک جگہ ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، ہر چیز اس سے متعلق ہوتی ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو بہرحال اس کے جانے سے بہت سارے افراد اور ایک اچھا خاصا معاشرے کا حصہ متاثر ہوتا ہے، لیکن بہت سے ایسے افراد چلے جاتے ہیں کہ جن کے جانے کا انسان کو شدت کے ساتھ افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ یکبارگی ان کا انتقال ہو گیا۔ خوب اس کا مطلب کہ وہ ہمارا بیگ اٹیچی ہمیشہ آمادہ ہونی چاہیے، ہمیشہ سامان سفر تیار ہونا چاہیے، موت کی آمادگی ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور یہ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے، خود جو موت کا مرحلہ ہوتا ہے، انسان جب مرتا ہے، خود موت جسے کہتے ہیں، وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم کو کیا آمادگی کرنی ہے۔ کچھ آمادگیاں ایک دم کلی ہیں کہ جو اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کی، انشاءاللہ بعد میں بھی کسی موقع پر عرض کریں گے۔ اصل خود موت ہماری کیسی ہو، یہ موت کیسی آنی ہے، اس کا تعلق ہم سے ہے، ہماری ذات سے۔ ہر انسان یہ خود حالات بناتا ہے کہ اس کی موت کیسی آئے گی، یہ خود وہ اپنے حالات کو معین کرتا ہے، بناتا ہے۔ جس طریقے سے اس نے زندگی گزاری ہے اسی کے اعتبار سے اس کی موت آنی۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کی موت ایک جیسی ہے، نہیں، سب کی موت میں فرق ہے۔ ہر مرنے والے کی موت جو آتی ہے وہ الگ الگ طریقے سے آتی ہے، سب کی ایک جیسی نہیں آتی۔ جب الگ الگ طریقے سے آتی ہے تو کسی کی اچھی آتی ہے اور کسی کی بہت وحشتناک ہوتی ہے، ہر طرح کی موت آتی ہے۔ لہذا قرآن مجید نے بھی مختلف موت کی قسموں کو ذکر کیا ہے، سخت ترین موت سے لے کے قرآن مجید کے علاوہ روایات میں اور تفصیل سے ان کا ذکر ہے۔ ابھی وہ فہرست ہم بعض، چونکہ اس میں سے موت کی قسموں پہ گفتگو کریں گے جتنی دامن وقت میں گنجائش ہوئی کہ کس کس قسم کی موت اور کس بنیاد پہ ہو، کیسے، بعض جو بھی اہم پوائنٹس ہیں جہاں تک پہنچ سکے انشاءاللہ۔ لیکن وہ ایک اچھی خاصی فہرست ہے کہ جو روایات میں یا آیات میں موت کی قسموں کی طرف جنہوں نے اشارہ کیا ہے کہ انسان کی کس طرح کی موت، سخت ترین موتوں میں سے بھی الگ الگ موتیں اور اچھی موتوں میں سے بھی الگ الگ موتیں۔ سخت ترین موتیں ایسی ہیں کہ جو وحشتناک موتیں ہیں کہ جن سے انسان ڈر جاتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے کہ ارے ایسی بھی موت ہو سکتی ہے۔ یعنی وہی وہ وقت کہ جس وقت انسان کی جان نکل رہی ہے، وہی وہ وقت اس کے لیے بہت وحشتناک ہو جاتا ہے، بہت خوفناک ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسی بھی موت ہوتی ہے کہ جو مومنین کے لیے ہوتی ہے، جس کے لیے روایت میں ابھی آگے ہم اس کا ذکر بھی کریں گے، شاید پہلے ہی مرحلہ ہے کہ بہت آسانی سے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، اتنی آسانی سے، یا اتنی خوشگوار ہوتی ہے اس کے لیے جیسے کسی پھول کی وہ خوشبو کو سونگھ لے، جیسے سو گیا۔ اور اس سے بھی اچھی موت ہوتی ہے، ایسی موت ہوتی ہے کہ جس موت پہ لوگوں کو افتخار ہوتا ہے، مرنے والا مر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن پسماندگان حتیٰ پوری قوم بعض اوقات بعض ایسے مرنے والوں پہ فخر کرتی ہیں کہ وہ ہماری قوم کا فرد ہے کہ جو اتنے اچھے راستے میں اس دنیا سے گیا، اتنے اچھے طریقے سے اس دنیا سے گیا۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے درمیان ہیں کہ جن موتوں کو ہم پر افتخار کہیں گے، جن پہ فخر ہوتا ہے۔ زندہ مثالوں میں جو موجودہ مثال ہے اور سب سے واضح اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اگر وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو بھی کریں گے، اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے بہت سامنے کی مثال، ایک شہید قاسم سلیمانی ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے تو آج پوری قوم ان پہ فخر کر رہی ہے کہ ہمارے درمیان اتنا عظیم و قیمتی وہ گوہر اور ہیرا تھا۔ البتہ یہ گوہر اور ہیرا مثال دی جاتی ہے، ورنہ کہاں قاسم سلیمانی اور کہاں یہ دنیاوی ہیرے اور جواہرات و گوہر، انہی کو تو ٹھوکر مار کے قاسم سلیمانی بنے ہیں، ورنہ اگر قاسم سلیمانی کی نگاہ میں ان گوہر اور ہیرے اور جواہرات کی ویلیو اور اس کی عظمت ہوتی، اس کی اہمیت ہوتی، تو شاید قاسم سلیمانی نہ بن پاتے۔ اور یہی گفتگو ہے، ایک الگ گفتگو ہے یہ کہ جو انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے پھر وہ ایک مخصوص حیات تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو
مر جاتی ہیں، ایک الگ گفتگو ہے کہ جس کو بھی ہم نہیں چھیڑیں گے ورنہ وہ اصل گفتگو ہاتھ سے نکل جائے گی۔ لہٰذا ایک ایسی موت کہ جس پہ لوگوں کو افتخار ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ان کے گھر والوں کو، ان کی اولاد کو، ان کی بیوہ کو، نہیں، ان کے محلے والوں کو، ان کے شہر والوں کو، ان کے ملک والوں کو، ان کی قوم والوں کو فخر ہے۔ اتنی عظیم موت ہے کہ آس پاس جتنے ہیں۔ لہٰذا یہ مرنے کی موت کی قسمیں ہیں، کس طریقے سے انسان کو مرنا ہے یہ خود انسان طے کرے گا۔ جیسی انسان زندگی گزارے گا اسی اعتبار سے اس کی موت طے ہوگی۔ البتہ یہاں پہ ہم ایک چیز کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں بھی کچھ چیزیں مشہور ہیں کہ مثلاً فلاں انداز میں اگر موت آ جائے تو یہ اچھی موت ہوتی ہے، فلاں انداز میں آئے تو یہ بری موت ہوتی ہے، اور ایسے ہو جائے۔ بعض اوقات کہتے ہیں فلاں بہت بری موت مرا، اس کا جنازہ مثلاً جو ہے وہ پڑا رہا۔ بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے کوئی ایسی چیز ذہن میں نہیں ہے لیکن عموماً لوگوں میں مشہور ہے۔ تو خوب ایسا نہیں کہہ سکتے ہم لوگ کہ جنازے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا، کیسے کیا گیا، نہیں، بہت سے شہداء یا خود سرکار سید الشہداء کے جنازے کو پائمال کیا گیا، تو اس کی بنیاد پہ موت نہیں طے کر سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ مظلومیت طے ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ، لیکن موت کی قسم نہیں طے ہوتی۔ یا بعض دوسری چیزیں جو ہمارے یہاں مشہور ہیں، بعض اوقات جنازے کی سنگینی کی بنیاد پہ کہتے ہیں کیسی موت ہے، بعض اوقات جنازے کی آنکھ کھلی ہو بند ہو اس بنیاد پہ کہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز یہ نہیں طے کر سکتی ہے کہ موت کیسی آئی ہے۔ حتیٰ موت کیسی آئی ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود مرنے والا ہی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، آس پاس والے بھی محسوس نہیں کر پاتے ہیں کہ کیسی موت ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ہم معاشرے کی جو یہ رسومات ہیں، جو معاشرے کی افواہیں ہیں، جو معاشرے کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان کی بنیاد پہ نہیں طے کر سکتے ہیں کہ موت کیسی آئی ہے۔ ہاں انسان کے اعمال کی بنیاد پہ طے ہوتا ہے کہ موت کیسی ہے، اور اسی بنیاد پہ موت کا مزہ بھی طے ہوتا ہے۔ لہٰذا جناب قاسم علیہ السلام کا وہ عظیم ترین جملہ کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ موت کا ذائقہ، یہ موت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ جس کی تعبیر جناب قاسم کر رہے ہیں۔ یہ وہی موت ہے کہ جس پہ لوگوں کو افتخار ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ یہ کیسی موت ہے کہ جو ہم کو آئی ہے۔ آئیے ان قسموں میں جو قرآن مجید نے موت سے متعلق البتہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں پہلے خود موت کے لیے۔ موت کہتے کس کو ہیں؟ در واقع موت ایک طرح کی ایسے اثرات ہیں کہ جب کوئی پاور، کوئی طاقت، کوئی قدرت سلب کر لی جائے تو اس کو موت کہا جاتا ہے۔ کبھی یہ موت جسم کی ہوتی ہے اور کبھی روح کی ہوتی ہے۔ جسم کی موت یعنی پھر وہ روح اور جسم کے درمیان کا جو رشتہ ہے، یعنی کیا مطلب، جسم جنبش نہیں کر پاتا ہے، حرکت نہیں کر پاتا ہے، جسم بہت ساری چیزیں کہ جو اب تک آزاد تھا وہ اس سے سلب کر لی گئی، لے لی گئی، تو ایک رشتہ تھا کہ جو منقطع ہو گیا۔ لیکن در واقع وہ جو روح کی موت ہے وہ اس سے الگ ہے۔ روح کی موت، روح کا ایک مرحلے سے کسی اور مرحلے میں منتقل ہو جانا۔ روح کی موت سے مراد کیا ہے کہ بہت سارے روح کے تقاضے یا جو اس کے فائدے ہیں وہ فائدے اگر نہ پہنچائے، ان حالات سے اگر نکل جائے تو اس کو پھر روح کی موت کہا جاتا ہے۔ لہذا موت یعنی بعض پاور کا سلب ہو جانا، بعض قدرت کا سلب ہو جانا، انسان کا ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو جانا، وہ طاقت، وہ پاور۔ اسی لیے جب انسان کی موت ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان مر گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اندر ایک صلاحیت تھی، جو ایک پاور تھا، جو ایک طاقت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ اس کا جو اس کی روح ہے، جس طریقے سے بھی ہم لوگ زندہ ہیں، چاہ رہے ہیں ہاتھ کو ہلا لیں، بات کر لیں، لوگوں کو دیکھ لیں، لوگوں سے اپنی
جو بھی ہو بات ان کے سامنے پیش کر دیں، اپنے بدن کو حرکت دے دیں، اپنے بدن سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس وقت یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور انسان کا اپنے بدن کے اوپر سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اپنے ہاتھوں کو نہیں ہلا پاتا ہے، انسان اپنی آنکھوں کو جنبش نہیں دے پاتا ہے، انسان اپنی زبان کو نہیں چلا پاتا ہے، جسم سے ایک رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ جو موت ہے، جس طریقے سے موت آتی ہے، اس کو قرآن نے الگ الگ انداز سے، جس کی ہم نے شروع سے ہی گفتگو میں ذکر کیا ہے، وہ ایک ایک مرحلے کو آپ کے سامنے ذکر کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کس طریقے سے موت آتی ہے اور ہم اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کریں، کیونکہ آیات نے جہاں پہ بھی موت کی جو قسمیں بیان کی ہیں وہاں پہ ان کا ریزن یا اس کی علت بھی بیان کی ہے۔ سب سے پہلے سورہ نحل کی آیت نمبر 32 ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ملائکہ جنہیں ان عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، طیبین وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، اس عالم میں جن کو ملائکہ اٹھاتے ہیں ان سے ملائکہ کہتے ہیں سلام علیکم، یقولون ملائکہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں، جب آتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے وہ اٹھاتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ جب لے کے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم۔ کتنی خوبصورت موت ہوگی کہ جب ملک الموت قبض روح کے لیے آئیں، ملائکہ آئیں تو آنے کے بعد کہیں سلام علیکم، ادخلوا الجنت، یا اس کے بعد کے مرحلے میں جب ملائکہ سامنے آئیں ملیں تو آ کے کہیں سلام علیکم، سلام کریں۔ کتنے پاک و پاکیزہ مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ انسان کے لیے ناممکن نہیں ہے، بہت سخت بھی نہیں ہے۔ یہ وہی مرحلہ ہے کہ جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے، کہ جس کے مطابق انسان کو خلق کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ بعض اوقات اس طرح کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو ایک تصور ہمارے ذہن میں ڈال دیا گیا، نہیں وہ کہاں ہم ہو سکتے ہیں، وہ تو بہت الگ لوگوں کا، نہیں کوئی الگ لوگوں کا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے تو کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے ذات رسول میں اسوہ بنا کے بھیجا۔ اسوہ کا ایک مفہوم محدود قسم کا مفہوم، اگرچہ حق نہیں ادا کرتا لیکن کسی حد تک نمونہ عمل کہ ہم ان کو فالو کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ یہ ائمہ اسی لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ یہ باطل کی سازش ہے کہ جو یہ ہمارے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے کہ کہاں وہ کہاں ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اور امام کے بیچ کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ ہمارے امام کے بیچ کا رشتہ ہی یہی ہے، ہمارے رسول کے بیچ کا رشتہ ہی یہی ہے کہ رسول کہتے جائیں ہم کرتے جائیں، رسول کو دیکھتے جائیں ہم عمل کرتے جائیں، رسول اپنی زندگی میں جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں اس کو ہم معلوم کرتے جائیں اور اسی کو فالو کرتے جائیں۔ یہ سب سے گہرا رشتہ ہے کہ جو ہمارے اور رسول کے بیچ کا ہے، ہمارے اور امام کے بیچ کا ہے، اور یہی در واقع ولایت ہے کہ جو ان کی ہمارے اوپر ہے۔ اور جیسے ہی ہم نے یہ کہا کہاں رسول اور کہاں ہم، اور کہاں امام اور کہاں ہم، اس کا مطلب یہ کہ پھر رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ لاکھ زبان سے کہیں کہ ہمارے امام ہیں، جب ہم ان کو فالو کر ہی نہیں رہے ہیں، ان کے نقش قدم پہ ہی نہیں چل رہے ہیں، تو عملاً وہ ہمارے امام نہیں رہ گئے، وہ عملاً ہمارے رسول نہیں رہ گئے۔ عملاً تب ہوں گے جب ہم ان کو فالو کریں۔ لہٰذا یہ جتنے بھی مراحل قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، روایات میں بیان کیے گئے ہیں، ایسا کوئی مرحلہ نہیں جو ہمارے لیے ممکن نہ ہو۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ان سختیوں کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم یہ اسلام نے ہر طرح کے انسانوں کو ہمارے لیے بعنوان نمونہ پیش کیا ہے کہ دیکھو ہر طرح کا انسان ہر طرح کے مرحلے سے گزر سکتا ہے۔ میدان کربلا میں قربانی دینے والے صرف معصوم نہیں تھے، صرف بنی ہاشم کے گھرانے کے نہیں تھے، صرف ائمہ کی اولاد نہیں تھے، ہر طرح کے افراد تھے۔ لہٰذا کربلا میں جہاں بہت سارے درس ہیں وہاں یہ بھی ایک درس ہے کہ یہ جو بھی مرحلے ہیں، اس مرحلے سے بس انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، انسان کا اسلام مضبوط ہونا چاہیے، انسان کا دین مضبوط ہونا چاہیے، ورنہ ہر طرح کا انسان ان مرحلوں سے گزر سکتا ہے۔ صدر اسلام میں جتنی جنگیں ہوئیں، کیسے کیسے افراد تھے جو جنگوں میں آتے تھے، فاقہ کرتے تھے لیکن اسلام کا دفاع کرتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے لیکن اسلام کا دفاع کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے لیکن اسلام کا دفاع کرتے تھے۔ ان کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ مال دنیا میں سے کیا کما لے جائیں، ان کو اس بات کی فکر تھی کہ ہم اپنی آخرت اور عاقبت کو کتنا اچھا بنا لے جائیں۔
لہذا کوئی بھی ایسی مثال نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع پہ جانے کے بعد اب ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. نہیں، یہ پورا سسٹم بنائے ہی ہمارے لیے گیا ہے اور ہماری فطرت کے عین مطابق ہے. لہٰذا اس پہ عمل نہ یہ کہ ہم کر سکتے ہیں، کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے فرائض میں سے. لہٰذا اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں. ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، طیبین ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ یقولون، ملائکہ کہتے ہیں سلام علیکم. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو طیبین میں شامل کر لیں، پاک و پاکیزہ ہو جائیں، تو ہماری بھی موت ایسی ہوگی کہ جس موت کے لیے یہ آسان موت ہے، بہترین موت ہے، خوبصورت موت ہے. یہ ایسی موت ہے کہ جس کو خوشگوار موت کہا جائے. لیکن کیا شرط ہے؟ قرآن مجید نے بتا دیا، یہ موت طیبین کے لیے ہے. ہم اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائیں. یہ جتنی بھی آیت اور جتنے بھی پوائنٹس ہیں، ان سب کے پیچھے پوری تفصیل ہے، اور اتنی تفصیل ہے کہ جس پہ پوری ایک مجلس یا 2 مجلس کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان تفصیل میں جائیں گے تو پھر وہ جو بعض مراحل ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں پیش کر پائیں گے. لہٰذا صرف تھوڑی وضاحت انشاءاللہ آپ خود غور و فکر کیجئے گا. طیبین مطلب کیا؟ طیب و طاہر، یعنی کیا مطلب؟ ہر طرح کی خباثت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ہر طرح کی آلودگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ہر طرح کے نقائص سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اگر ہم اپنی یہ زندگی گزارے لے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دنیاوی آلودگی اور خرابیوں سے محفوظ رکھ رہے ہیں، تو ہم اس مرحلے میں کامیاب ہیں کہ ہم اپنے آپ کو طیب لے کے جا رہے ہیں. اور جس کی زندگی طیب گزرتی ہے، اب جب فرشتے آتے ہیں اس کے پاس اور اس کو لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم. اور اتنا ہی نہیں، کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جو تم نے نیک اعمال کیے ہیں، ان نیک اعمال کی بنیاد پہ. ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان طیب زندگی گزارتا ہے تو طیب زندگی گزارنے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اس کے اعمال نیک ہوتے ہیں. نیک اعمال، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان بد اعمال ہو، برے اعمال ہوں اور طیب ہو. نہیں ہو سکتا ہے. خبیث انسان ہے جس کے اعمال برے. یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ایمان کے بعد جو اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے انسان کی پاکیزگی کا، وہ اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں. اور اگر نیک اعمال انسان نہیں کر رہا ہے یا بد اعمال ہے تو پھر وہ طیب و طاہر نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر وہ اس مرحلے کا حقدار نہیں ہوگا. لہذا نیک اعمال کے ذریعے اگر اپنے آپ کو، اب وہ ایک الگ گفتگو ہے اور جس کا تعلق بہت زیادہ ہمارے موضوع سے بھی نہیں ہے، بات آئی تو ایک جملے میں عرض کرتے چلیں. اگرچہ آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک باطل چیز تھی، غلط چیز تھی کہ الحمدللہ ہماری قوم میں ختم بھی ہو گئی. کہ بعض اوقات کہا جاتا تھا کہ مثلا ہم کو عمل کی ضرورت نہیں ہے. خوب ایک باطل فکر تھی، غلط فکر تھی. قرآن کی بہت ساری آیتوں کے صریح خلاف ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. یہاں پہ بھی دیکھیں نا، جو تم نے نیک اعمال انجام دیے ہیں ان کی بنیاد پہ جنت میں داخل ہو جاؤ. نیک اعمال کی اور بہت ساری آیتیں ہم نے پہلے عرض کیا کہ اس کا تعلق ہمارے موضوع سے نہیں ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہم جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مومنین کے لیے موت ایسی ہے کہ جیسے وہ کسی پھول کی خوشبو کو سونگے. پھول کی خوشبو سونگتا ہے انسان تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ خوشگواری محسوس ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے اس کو کہ ہم ایک اچھی چیز فیل کر رہے ہیں. خوشبو انسان کو تر و تازہ بناتی ہے، انسان کے اندر ایک طرح کی تازگی پیدا کرتی ہے. موت مومن کے لیے کیسی جیسے پھول کی خوشبو سونگ رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کو اچھی لگتی ہے. ایسا لگتا ہے اس کو کہ جیسے بہت آسانی سے، آہستگی سے وہ نیند میں چلا گیا ہے، ہلکی سی سو گیا ہو. سونے کے بعد کیسا انسان کو آرام محسوس ہوتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جب موت آتی ہے تو پھر انسان کی ہر طرح کی مشکل، پریشانی، تکلیف، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ بہت
کامن سی چیز ہے، لیکن بات آئی ہے تو یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ ہو سکتا ہے کوئی سوال کہ جب مومن کی موت اتنی اچھی ہے، اتنی خوبصورت ہے، تو پھر اگر مومن مرے تو پسماندگان کو رونا نہیں چاہیے. نہیں، یہ غلط تصور ہے. رونا اس بنیاد پہ خدا نخواستہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، مرنے کے بعد عذاب ہے یا ثواب ہے، اچھے ہیں یا برے ہیں. اس بنیاد پہ کوئی نہیں روتا ہے. روتے اس بنیاد پہ ہیں کہ ہم سے بچھڑ رہے ہیں. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. بعض اوقات بعض لوگ سفر پہ جب جاتے ہیں، طولانی سفر پہ، تب بھی گھر والوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے کہ ہم سے بچھڑ رہے ہیں. اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور رخصتی کے موقع پہ ماں باپ یا گھر کے عزیز و اقارب کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جدائی کا وقت ہے. تو یہ رونا جدائی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ موت کے اثرات کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ موت کیسی ہے اور نعوذ باللہ خدا نخواستہ عذاب و فلاں چیز ہے. نہیں، جدائی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ فطری چیز ہے جو انسان کے اندر ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی رشتہ دار مرے تبھی انسان کو افسوس ہو، تبھی آنکھوں سے آنسو نکلے. اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے وہ کہ جو آشنا ہیں، وہ جو جانتے ہیں، جو پہچانتے ہیں، وہ بھی کسی کی موت کو سنتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، حتیٰ بعض اوقات آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اچھا آدمی ہمارے درمیان سے چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے نعوذ باللہ خدا نخواستہ عذاب یا تکلیف کی بنیاد پر روتے ہیں، جدائی کی بنیاد پر روتے ہیں، بلکہ الٹا ہے. جو انسان جتنا بہتر ہوتا ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ لوگ روتے ہیں کہ ایک اچھا انسان تھا جو ہمارے درمیان سے چلا گیا. خوب، یہ پہلا مرحلہ، اس سے زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کریں گے. دوسرا جو مرحلہ ہے موت کا، یوں کہا جائے کہ جو دوسری قسم ہے، خوب اس کا تعلق دنیا سے ہے اور دنیا میں دیکھنے میں ملتا ہے. یہ قرآن مجید کی اصطلاح میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے بعض اعضاء و جوارح جو پارٹس ہیں ان پہ موت کا اثر ہوتا ہے. انسان کے دل پہ موت کا اثر ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو اس کے روح کے بیچ میں ایک رابطہ تھا وہ رابطہ منقطع ہو گیا. یعنی جس طریقے سے دل سے، مطلب یہاں پہ در واقع جو دل کہا جاتا ہے وہ انسان کا وہ کنٹرول، وہ دماغ کہ جس کے ذریعے سے یہ انسان طے کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہو کیا نہیں کرنا ہے. اور رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب انسان کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا. در واقع انسان خواہشات کا اور نفس کا اسیر ہو جاتا ہے. لہٰذا جو اصل رابطہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. آیت شریفہ کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، مثال دیں تاکہ بات واضح ہو جائے اگر ابھی تک واضح نہیں ہوئی ہو. سورہ نمل کی آیت نمبر 80 ارشاد ہوتا ہے اس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انکا لا تسمع الموتى، اے میرے حبیب یہ مردے آپ کی آواز کو نہیں سنیں گے. ولا تسمع الصم الدعاء، اور یہ بہروں کو بھی آپ کی آواز نہیں سنائی دے گی. اذا ولوا مدبرین، اور نہ یہ اگر وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں تو. یعنی اگر آپ سے وہ روگردانی کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، آپ سے الگ ہو رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ مردے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ آپ کی آواز کو نہیں سنیں گے. یہاں پہ نہ مردے سے مراد وہ موت ہے کہ جو نارملی ہوتی ہے، اور نہ بہرے سے مراد ایسے وہ ہیں کہ جو نارملی کان جن کے کام نہیں کرتے. اور یہاں پہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ جو ہم کو معلوم ہوتا ہے. در واقع اللہ نے مثلا یہاں پہ کان کی مثال ہے تو اس کے متعلق ذکر کیا جائے. یہ کان ہم کو کیوں دیا؟ یہ کان ہم کو غیبت سننے کے لیے نہیں دیا ہے. یہ کان ہم کو کسی کی چغل خوری سننے کے لیے نہیں دیا ہے. یہ کان ہم کو تہمت و بہتان سننے کے لیے نہیں دیا ہے. یہ کان ہم کو اللہ کی آواز سننے کے لیے دیا ہے، رسول کی آواز و پکار سننے کے لیے دیا ہے، امام علی یا ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی آواز سننے کے لیے دیا ہے، احکام پروردگار سننے کے لیے دیا ہے، قرآن مجید سننے کے لیے دیا ہے، حق سننے کے لیے دیا ہے. آیت کیا کہتی ہے؟ آپ مردوں اور بہروں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. یہ مردے ہیں، یعنی آیت نے ان کو مردہ بھی کہا بہرا بھی کہا. یعنی وہ حیات نہیں ہے، وہ کام نہیں کر رہا. اس کا مطلب کہ وہ انسان کہ جو حق کی آواز سنتا ہو، کہتے نہیں عرف عام میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں
فلاں صاحب جو ہیں وہ مثلا ان کی بات نہیں سنتے. نہیں سننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ وہ آواز ان کے کان میں نہیں جاتی ہے اور جس کو ظاہری سننا کہا جاتا ہے وہ نہیں سنتے. نہیں، کان آواز میں، وہ آواز کان میں جاتی بھی ہے اور وہ اندر تک پہنچتی بھی ہے، ان کے سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن سننے سے مطلب یہ ہے کہ اس پہ ری ایکشن نہیں کرتے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے ہیں اس کو. عرف عام میں اس کو سننا کہا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری بات کو نہ سنے وہ بہرا ہے، جو ہمارے رسول کی بات کو نہ سنے وہ بہرا ہے. اور یہ ایک کان کی مثال ہے. اگر اسی مثال کی بنیاد پہ ہم دیکھیں تو جو انسان قانون پروردگار کے مطابق کان کو استعمال کر رہا ہے وہی سننے والا ہے، ورنہ بہرا ہے. قانون پروردگار کے مطابق آنکھوں کو استعمال کر رہا ہے تو دیکھنے والا ہے، ورنہ اندھا ہے. قانون پروردگار کے مطابق ہاتھوں کو استعمال کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ سالم ہیں، ورنہ لولا ہے. یہ ہاتھ پھر اللہ کے کام نہیں آ رہا، یہ آنکھیں اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہی، یہ کان اللہ کی باتوں کو نہیں سن رہا. ایسے لوگوں کو مردہ کہا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی موت وہ جسم والی موت نہیں ہے جو عرف عام میں مشہور ہے، وہ موت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی موت، ان کی روح مر گئی ہے. یہ معاشرے کو سنتے ہیں. اب ایک آیت شریفہ ہے کہ جس کا آخر کا حصہ ہے، اور وہ آیت کئی جگہوں پہ اس مفہوم کو ہم پیش کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم اس مفہوم کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. یہ سورہ اعراف کی 37 نمبر کی آیت ہے. قالوا اینما کنتم تدعون، یہ آخری کا اس کا حصہ ہے، جلدی سے ہم پیش کریں. اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ سب کہاں ہیں کہ جن کو تم خدا کو چھوڑ کے پکارا کرتے تھے. قالوا، ان سے کہا جائے گا، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارا کرتے تھے. قالوا، وہ لوگ کہیں گے، ضلوا عنا، وہ لوگ کہیں گے کہ وہ سب تو گم ہو گئے ہیں، ہم سے کھو گئے ہیں. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور اس طرح اپنے خلاف خود بھی گواہی دیں گے کہ وہ لوگ کافر تھے. اللہ کو چھوڑ کے ہم کس کی سنتے ہیں؟ کبھی ہم شہرت کی سنتے ہیں، کبھی عہدوں کی سنتے ہیں، کبھی مال و دولت کی سنتے ہیں، کبھی مادیات کی سنتے ہیں، کبھی مال و اسباب کی سنتے ہیں، کبھی اپنی شہوت کی سنتے ہیں، کبھی خواہشات نفسانی کی سنتے ہیں. خب یہ انسان کون سی زندگی گزار رہا ہے؟ اور اس زندگی کی بنیاد پہ جو آنے والی موت ہے وہ کون سی موت ہے؟ جب انسان اللہ کی سنے گا تو وہ طیب ہوگا، اس کے اعمال اچھے ہوں گے، پھر اس کی موت خوبصورت ہوگی. لیکن جو انسان شیطان کی سنے گا، جو انسان کلچر کی سنے گا، جو انسان رسومات کی سنے گا، جو انسان مادیات کی سنے گا، جو انسان مال و دولت کی سنے گا، جو انسان عہدے اور شہرت کی سنے گا، جو انسان ان دنیاوی چکا چوند میں پھنس کے رہ جائے گا، تو اس کے اعمال بھی اسی اعتبار سے ہوں گے. جب اعمال اسی اعتبار سے ہوں گے تب یہ خود انسان فیصلہ کر لے کہ وہ طیبین میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. برے اعمال کر کے انسان طیبین میں نہیں داخل ہو سکتا ہے. ایسا ایک موت کی قسم یہ بھی ہے کہ یہ زندگی میں جو انسان کی جسمانی زندگی ہے، اسی میں یہ زندگی اور موت طے ہوتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات ہم غافل ہوتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں پاتے. یہ ہماری غفلت ہے، اور اگر ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو اب اس موت کا اثر اس جسمانی موت پہ پڑتا ہے. اس وقت جب موت آئے گی ہمارے پاس تو سخت ترین موت ہوگی، کیونکہ وہ طیبین والی موت نہیں ہوگی. ابھی تو اور دوسرے مراحل ہیں آگے والے. جب طیبین کی موت نہیں ہوگی تو باقی مرحلے کی موت ہونا تو بہت بڑی بات ہے. لہذا وہ بدترین موت خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. مسئلہ صرف موت کا نہیں ہے، یہ جو اعمال ہیں اس کی بنیاد پہ موت ہے، اور موت کے بعد کی زندگی بھی اسی کی بنیاد پہ ہے. کتنا احمق انسان ہے اور کتنا احمق یہ تجارت کرنے والا ہے کہ جو اس چھوٹی سی زندگی کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کو فراموش کیے بیٹھا ہے. جو لوگ ہمارے درمیان تھے اور چلے گئے، اب وہ جس زندگی میں گئے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. جتنا سامان سفر لے کے گئے ہیں وہ ان کے لیے وہاں پہ کام آنے والا ہے.
ہم بھی جب جائیں گے تو جتنا سامان سفر لے کے جائیں گے وہی کام آنے والا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کے لیے زیادہ کوشش کرے. اگلی قسم جو موت کی ہے، موت صرف فرد کے لیے نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات موت معاشرے اور جامعے کے لیے ہوتی ہے، قوم کے لیے ہوتی ہے، وہ زیادہ اہم ہے، زیادہ اہم ہے. انسان اپنے جان کی قربانی اگر دے کے قوم کو بچائے لے جا رہا ہے تو وہ انسان جو قربانی دے رہا ہے وہ بھی زندہ ہے، قوم بھی زندہ ہے. لیکن اگر انسان برائیاں کر کے خود یا قوم کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بچانے کی، بظاہر بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بچ نہیں رہا ہے، فنا ہو رہا ہے. لہٰذا جس طریقے سے افراد کی زندگی و موت ہوتی ہے، قرآن مجید میں قوموں کی بھی زندگی اور موت ہوتی ہے. معاشرے کی جو زندگی و موت ہے وہ کبھی کبھی ظلم، ستم، گناہ، اللہ کی نافرمانی، ان چیزوں کی بنیاد پہ پیش آتی ہے. پوری قومیں در واقع مردہ ہوتی ہیں اور یا پھر مر کے ختم ہو جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں. ایسا ہوا بھی ہے کہ وہ ظاہری موت کے اعتبار سے بھی پوری قومیں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں، ختم ہو گئیں. لیکن اگر جسمانی اعتبار سے نہیں مری ہیں تو روحانی اعتبار سے قومیں مردہ ہیں اور یہ مردہ کہلائی ہیں. اور یہ بھی جیسا ہم نے پہلے عرض کیا تھا، جیسے ساری قسموں میں تفصیلات ہے ویسے اس میں بھی پوری ایک تفصیل ہے. آئیے اس آیت شریفہ کو بھی پڑھتے ہیں تاکہ کسی حد تک یہ بات تھوڑا سا واضح ہو ہمارے لیے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک وقت، موت کا اجل، موت کا ایک وقت معین ہے، مقرر. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آئے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ایک گھڑی کے لیے بھی نہ پیچھے ٹل سکتا ہے اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اس کے پہلے کی قسم کیا تھی؟ اس کے پہلے کی قسم تھی کہ انسان کے تن و قلب کی موت، اور پھر اس کے بعد اب اس کے بعد کی قسم ہے انسان کے قومی موت، معاشرے کی موت. اللہ نے بہت واضح اور کلیئر انداز سے، جب افراد زندہ نہیں ہوتے، جب انسان کا قلب مردہ ہوتا ہے، جب انسان کی فکریں مردہ ہوتی ہیں، تو پھر قومی موت آتی ہے ان کے لیے، اور قومی اعتبار سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. یہ قومیں بھی جو اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، یوں کہا جائے مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور اس کی بھی یہ سورہ اعراف کی 34 نمبر کی آیت ہے، وہ جس سے پہلے ہم نے عرض کی تھی، آیت نمبر 37 اگر ہم اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھیں، اس کے شروع کا حصہ، تو اس میں وہ علتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے افراد کو یا قوموں کو موت آتی ہے. بالخصوص اس میں ظلم ہے، بالخصوص اس میں ظلم ہے. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. آخری ایک مرحلے کو، اگرچہ اور بھی دوسرے مرحلے ہیں، ایک مرحلے کو بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کریں کہ لیکن ایک موت کی قسم ایسی ہے کہ جس پہ لوگوں کو فخر ہوتا ہے، افتخار آمیز قسم ہوتی ہے ہر موت کی قسم کے درمیان کی، جس میں لوگوں کو یہ وہ موت ہوتی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں آتی ہے. اللہ کا راستہ انصاف کے ساتھ طے کیا جائے. ایسا نہیں کہ ہم خود طے کر لیں اللہ کا راستہ اور چل دیں اور کہیں کہ اللہ کے راستے میں موت ہے. نہیں، اللہ کا راستہ ہے تو اللہ طے کرے گا، اپنی مرضی کے حساب سے نہیں، اپنی پسند کے حساب سے نہیں. اگر ہمیں بالفرض آپ کے یہاں آنا ہو تو آپ کے گھر کا راستہ ہم آپ سے پوچھیں گے، خود نہیں طے کریں گے. اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو آپ بتائیں گے، اور جب بھی آنا ہوگا حد اقل ایک مرتبہ تو آپ بتائیں گے نا کہاں پہ. جب تک، چونکہ جب ہم ابتدائی طور پہ ہم کو آپ کا گھر نہیں معلوم، حد اقل ایک مرتبہ تو آپ بتائیں گے نا. تو جو آپ بتائیں گے کہ جس جگہ پہ جو مقصد ہے ہم کو اسی راستے سے جانا ہے. اگر چلتے چلتے کوئی اور راستہ ہم نے دیکھا کہ نہیں یہ راستہ ہم کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، آسان لگ رہا ہے، پسند آ رہا ہے، چلو اس پہ چلے، اور اس کے بعد ہم خود یہ کہتے رہیں کہ تو فلاں صاحب کے گھر کا راستہ ہے، تو فلاں صاحب کے گھر کا راستہ ہمارے کہنے سے نہیں ہو جائے گا. اللہ کا راستہ اللہ طے کرے گا کہ اس کا راستہ ہے. لہٰذا وہ موت کی جس پہ افتخار ہوتا ہے، یہ وہ موت ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ آتی ہے. یہ وہ موت ہے کہ جو عدالت کے برپا کرنے اور قائم کرنے پہ آتی ہے، عدل و انصاف کے قائم کرنے پہ آتی ہے. یہ وہ موت ہے
کہ جو علم و دانش کے حاصل کرنے کے راستے پہ آتی ہے، یہ وہ موت ہے کہ جو حلال روزی کے حصول کے راستے پہ آتی ہے، یہ وہ موت ہے کہ جو معرفت الہی کے راستے پہ آتی ہے، یہ وہ موت ہے کہ جو حق کے راستے پہ آتی ہے، یہ وہ موت ہے کہ جو ظلم کے مقابلے میں آتی ہے، باطل کے مقابلے کے راستے پہ آتی ہے، جس راستے کو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں کبھی مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، البتہ تم میں شعور نہیں ہے کہ تم ان کی حیات کو محسوس کر سکو، سمجھ سکو۔ یعنی وہ حیات بھی ان کی اتنی عظیم حیات ہے کہ ہمارے اندر اس حیات کو درک کرنے کا شعور نہیں ہے۔ کتنا عظیم مرحلہ ہے ان کا، کتنا عظیم مرتبہ ہے، کتنے عظیم مقام پہ ہیں وہ لوگ۔ اور یہ وہ موت ہے کہ جو شہداء و صدیقین کی موت ہے، یہ وہ موت ہے کہ جو ان لوگوں کی موت ہے کہ جنہوں نے جام شہادت کو نوش کیا ہے، جیسے ہم نے مثال دی جناب قاسم سلیمانی، جناب ابو مہدی مہندس، اور بہت سے ایسے زمانے میں کافی لوگ ہیں کہ جو اس دنیا سے اس راستے پہ رخصت ہوئے۔ ہماری زندگی کا کمال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پہ لے آئیں، اور جب اللہ کے راستے پہ لے آئیں گے تو خود بخود وہ موت مل جائے گی کہ جو لائق افتخار موت ہوگی، خود بخود وہ موت مل جائے گی جو ہم کو کمال کی طرف لے کے جائے گی۔ لیکن اس کے لیے اب پھر یہاں پہ ہم عرض کریں، اس لیے عرض کر دیتے ہیں کہ آپ غور و فکر کریں، یہاں پہ اس پہ سوچیں، غور و فکر کریں کہ یہ موت جو آنی ہے کہ جو ہم کو واقعی حیات کی طرف لے کے جا رہی ہے، جو راہ خدا کی موت ہے، خوب اس کے لیے بہت ساری وہ چیزیں کہ جو دنیا میں ہمارے لیے رکاوٹ ہیں ان سے ہم کو ناطہ توڑنا ہوگا۔ جب ہم راستے میں چل رہے ہیں، بہت سے راستوں پہ جانے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن ہم کو اپنے دل کو ان سے تعلق کرنا ہوگا، اور اسی راہ پروردگار پہ کہیں ہمارے راستے میں مادیت آ کے رکاوٹ بن کے کھڑی ہوگی، کہیں دنیا داری آ کے رکاوٹ بن کے کھڑی ہوگی، کہیں مال و دولت آ کے رکاوٹ بن کے کھڑے ہوں گے، کہیں عہدہ آ کے رکاوٹ بن کے کھڑا ہوگا، کہیں شہرت آ کے رکاوٹ بن کے کھڑے ہوں گے۔ وہ مرد مجاہد کہ جو ان ساری چیزوں کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھ جائے، وہی اس میدان کا غازی بھی ہے، اور وہی اس میدان میں کامیاب ہونے والا ہے۔ سب سے بڑا شجاع وہ ہے کہ جو اپنے سے جنگ کرے، خود سے جنگ کرے۔ دوسروں سے جنگ کرنا تو بہت آسان ہے، خود سے جنگ کرے۔ جب یہ رکاوٹیں سامنے آئیں اور نفس اس کی طرف جانے کی کوشش کرے تو انسان خود سے جنگ کرے، جنگ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہوا راہ خدا پہ لے کے آگے نکل جائے۔ اب جو موت آئے گی وہ طیبین کی موت ہوگی، وہ شہداء کی موت ہوگی، وہ صدیقین کی موت ہوگی، اور یہی وہ موت ہے کہ جو کامیابی کی طرف ہے، اور یہی وہ موت ہے کہ جو در واقع انسانی حیات ہے۔ کربلا میں جہاں بہت سارے درس ہم کو دیے گئے ہیں، وہیں ایک عظیم درس ہم کو یہ شعور بتایا گیا ہے کہ کیسی موت کا انتخاب کرنا ہے، کہ جس کے لیے کیسی زندگی کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ زندگی کے اثر میں موت آتی ہے۔ جن مرحومین کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے بھی گزشتہ دنوں میں بعض کا اس میں انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ یقیناً وہ مومنین کہ جو راہ خدا میں اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار رہے تھے، وہ مومنہ کہ جو راہ خدا میں بہترین طریقے سے زندگی کو گزار رہی تھی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو جوار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرمائے۔ یہ وہ افراد ہیں، یقیناً مومن بھی ہیں، مومنہ بھی ہیں، لہٰذا کربلا سے ہم کچھ ایسے نکات ذکر کریں گے جہاں پہ بعض مصیبتیں وہ کی جو مردوں سے متعلق ہیں، بعض وہ کی جو خواتین سے متعلق ہیں۔ عزیزان محترم، کربلا اس مثالی واقعے کا نام ہے کہ جہاں پہ ہم کو زندگی یعنی زندگی گزارنے کی بھی تمیز بتائی گئی ہے اور مرنے کا سلیقہ بھی بتایا گیا، اور چونکہ یہ خوبصورت موت تھی لہٰذا میدان کربلا کی داستان آپ دیکھیں
تو ٹھیک ہے کہ جن سے وہ بچھڑ رہے تھے ان کو افسوس تھا، لیکن جانے والا کتنا خوش تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بہت بڑی کامیابی کی طرف جا رہا۔ جناب قاسم کتنا اصرار کر رہے تھے امام حسین کے سامنے کہ ہم کو مرنے کی اجازت مل جائے۔ جناب علی اکبر آ کے امام حسین سے کس انداز سے موت کی اجازت مانگ رہے تھے، حتیٰ 6 مہینے کے علی اصغر کی موت بھی اس دنیا میں کون سی ایسی مثال کو قائم کر لے گئی ہے کہ وہ تاریخ دوبارہ اس واقعے کو آج تک نہیں دہرا سکی، اور یقیناً قیامت تک ایسا واقعہ نہیں آ سکتا ہے جہاں ایک طرف سے صبر کا اتنا بلند معیار ہو، وہیں دوسری طرف ظلم اتنی انتہا تک پہنچ چکا۔ یہ وہ موت ہے جناب علی اصغر کی کہ جہاں باپ کا صبر اپنی جگہ پہ تو ماں کا صبر بھی اپنی جگہ پہ۔ عزیزان محترم، وہ حسین ابن علی جو صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں، ان لاشوں میں کبھی بچپن کے دوست جناب حبیب کے لاشے کو لے کے آئے، کبھی اپنے مہمان جناب حر کے لاشے کو لے کے آئے، وہ حسین کہ جو بھی اپنے کڑی الجوان بیٹے علی اکبر کے جنازے کو لے کے آئے، وہ حسین کہ جو اپنے جوان سالہ بھائی عباس کے جنازے کو نہیں لا سکے، صرف علم کو لے کے آئے، ہاتھوں سے بازو کو اٹھایا اور لاشے کو دریا کے کنارے چھوڑ کے آئے۔ اتنی ساری مصیبتوں کے بعد اب جب وہ ننھے سے 6 مہینے کے بچے کو لے کے مقتل میں آ رہے ہیں، اور باپ کے ہاتھ پہ اگر بچے کے سے شعبہ تیر مار دیا جائے اور بچہ منقلب ہو جائے تو سوچئے اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی۔ لیکن ہائے صبر حسین کہ امام حسین نے اپنے اس آخری اور عظیم ترین ہدیے پہ بھی صبر کیا اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کی۔ اور عزیزان محترم، صبر کی انتہا تو اس وقت کہ جب سرکار سید الشہداء اپنے اس چھوٹے سے ہدیے کو لے کے اب اس چھوٹے سے علی اصغر کے جنازے کو لے کے خیمے پہ آئے، جناب رباب کی نگاہ پڑی، ماں نے چھوٹے سے بچے کو امام حسین کے ہاتھوں میں خون سے لت پت دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ اے میرے لال، کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ہمارا لاکھوں سلام ہو رباب کے اس صبر پہ کہ رباب جس کی آغوش کا پالا ہوا بچہ کربلا میں سو رہا ہے، اور جس کی بچی قید خانہ شام میں سو رہی ہے، جس کا شوہر کربلا میں سو رہا ہے، ان سب کو چھوڑ کے رباب کیسے گئی ہوں گی؟ کتنے ہدیے ہیں کہ جن کو رباب نے میدان کربلا میں پیش کیا۔ ہاں عزیزان محترم، کربلا اس داستان صبر کا نام ہے کہ جہاں صبر کی مثالوں کو دیکھتے جائیں تو کائنات میں وہ مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ ایک سے ایک عظیم ترین صبر کے مرحلے سے یہ کربلا کے شہداء یا اسیران کربلا گزرے ہیں کہ جنہوں نے تب جا کے کہیں دین کو بچایا ہے۔ عزیزوں، اس ننھے سے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا حسین نے، اور اس کے بعد خیمے پہ آئے، ماں نے بیٹے کو دیکھا، اے میرے لال، کیا اس سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عجیب جملہ ہے عزیزوں، نہر اس وقت کے لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ جب نہر اونٹ کے ذبح کرنے کو کہا جاتا ہے، چھوٹے جانور نہر نہیں ہوتے ہیں، اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ عزیزان محترم، ملاقبوں سے شعبہ تیر علی اصغر کے گلے کو اس طریقے سے چھیدا تھا کہ جناب رباب کو دیکھنے میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس چھوٹے سے بچے کو نہر کیا گیا ہے۔ شاید اسی لیے جناب رباب نے اس جملے کو ارشاد فرمایا، اور اس جملے سے محسوس ہوتا ہے کہ جناب رباب کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی اپنے چھوٹے سے بچے کے جنازے کو دیکھ کے، لیکن اللہ ایسا صبر کیا کہ نہ کوئی اف زبان پہ، نہ کوئی شکوہ زبان پہ، بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ صبر کے مرحلوں میں ان کے پیچھے پیچھے آگے بڑھتی چلی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما،
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ سورہ حمد 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کے مرحومہ نرگس حسین بنت محمد تقی، مرحوم سید محمد جعفر ابن سید محمد تقی، مرحوم سید محمد باقر ابن سید محمد تقی، مرحوم میر علی شاعر ابن میر داؤد علی اور تمام مومنات بالخصوص شہداء کی ارواح کو ہدیہ فرمائیں۔